إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی خطبہ کریمہ کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ میرے بھائی، اس آیت کے اگر ہم ترجمے میں اور اس کی تفسیر میں اگر غور کریں تو انسان کی سدھار کے لیے اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آج ہر ایک انسان کو، ہر ایک ایمان والے کو انسانوں کے سدھار کی فکر رہتی ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی پارٹیاں، بڑی بڑی تنظیمیں، پھر وہ تمام کی تمام جماعتیں، ان کی اپنی محنتیں، اپنی ملاقاتیں، اپنے اجتماع، اپنے جلسے جلوس، مجلسیں، ان میں محنتیں رہتی ہیں اور فکر یہ رہتی ہے کسی طریقے سے انسان سدھار کی طرف آ جائے، معاشرے کی کمیاں ختم ہو جائیں، معاشرے سے برائیاں دور ہو جائیں۔ لیکن ہم اگر غور کریں تو اتنی زیادہ محنتوں کے بعد بھی اگر معاشرے پر غور کریں تو برائیاں ویسی کی ویسی ہیں، یعنی نیکیوں کے اندر کوئی ترقی نہیں، دن بدن برائیوں کے اندر ہم اور آپ ترقی کر رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کسی کی برائی کھلی ہوئی رہ جاتی ہیں، کسی کی برائیاں چھپی ہوئی رہ جاتی ہیں۔ ورنہ اگر ہم غور کریں تو برائیاں زیادہ ترقیوں کی طرف ہیں اور نیکیوں کے اندر ترقی کم ہے، اور اگر نیکیاں ہو بھی رہی ہیں تو صرف زیادہ تر ہم لوگ دکھلاوے کے چکر میں لگ گئے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اچھا کہنے لگیں، ہم سے مصافحہ کرنے لگیں، ہمیں دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں، تو صرف ظاہری اعتبار سے محنت ہے،
پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ فکر رہتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاشرے کی برائیاں، یہ کمیاں ختم ہو جائیں۔ ان تمام چیزوں کو کہ یہ برائیاں کیوں ختم نہیں ہوتی، یہ ہمارے معاشرے سے کمیاں کیوں دور نہیں ہوتی، یہ برائیاں روز افزوں کیوں ترقی کر رہی ہیں، تو ان تمام باتوں کا جواب میرے اور آپ کے اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے۔ جانتے ہو ان برائیوں کی ترقی کی وجہ کیا ہے، ان کمیوں کی ترقی کی وجہ کیا ہے، یہ معاشرہ سدھار کی طرف کیوں نہیں ہے، یہ معاشرہ روزانہ بگاڑ میں کیوں ترقی کر رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتلائی جس کو قرآن حکیم میں میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے تم اپنی فکر کیا کرو۔ تمہیں دوسروں کی بڑی فکر رہتی ہے، دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، یہ تمہارے اندر کمی آ گئی ہے، دوسروں کی برائیوں کو بیان کرنا، دوسروں کی کمیوں کو اچھالنا، دوسروں کی کمیوں کے تذکرے کرنا، یہ تمہاری عادتیں عامہ ہو چکی ہے۔ تم صرف دوسروں کی برائیوں پر دھیان کرتے ہو، کبھی اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے نہیں دیکھتے، کبھی اپنی کمیوں کو نہیں دیکھتے۔ آج ہر انسان دیکھ لو، جہاں کسی مجلس میں نظر آئے گا، کسی بیٹھک میں نظر آئے گا، کسی چوپلے چائے کی دکان پر نظر آئے گا، صرف دوسروں کی برائیاں بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج مسلمانوں میں یہ کمی پیدا ہو گئی، آج فلاں برادری میں یہ کمی آ گئی، آج فلاں لوگوں کے اندر یہ کمی آ گئی، لہذا صرف دوسروں کی برائیاں میں اور آپ بیان کرتے ہیں اور ان پر نظر رکھتے ہیں، لیکن اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکتے کہ ہم دوسروں کی تو برائیاں بیان کر رہے ہیں، کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہمارے اندر کون کون سی کمیاں ہیں۔ دوسروں کی برائیوں کی زیادہ فکر، اور فکر نہیں ہے یہ صرف ان کی برائیوں کو اچھالنا ہے، صرف ان کی برائیوں کے تذکرے مزے لے لینے کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جو سب سے زیادہ برائیاں کسی کی کرتا ہو، ہم اسی کو اپنی بیٹھکوں کے اندر بٹھاتے ہیں، ہم اسی کو اپنی چوپلوں اور اپنی دکانوں پر بٹھاتے ہیں، تاکہ یہ آدمی سب کے پتے رکھتا ہے، سب کے عیب اس کو معلوم ہے، سب کی برائیاں اس کو معلوم ہیں، لہذا اس کو یہاں پر بلایا جائے، اس کو اپنے یہاں پر بٹھایا جائے، اس کے لیے اچھی چائے کے انتظام ہوتے ہیں، بہترین کرسی کے انتظام ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی دن ہماری اور آپ کی بیٹھک پر نہ آئے تو ہمارا دل پریشان رہتا ہے کہ فلاں آدمی نہیں آیا، لہذا آج دل نہیں لگ رہا ہے۔ جانتے ہو یہ برائیاں کرنے والوں کی آج میرے اور آپ کے یہاں بڑی قدر ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی رشتہ ناتا کیا جائے، کسی کی بیٹی کو اپنایا جائے، کسی کے بیٹے کے اپنا اس کو اپنا لیا جائے تو فوراً اس کو یاد کیا جاتا ہے، ارے ہم نے فلاں بیٹی کے یہاں، فلاں آدمی کی بیٹی کے یہاں رشتہ بھیج دیا ہے، وہ بیٹی کیسی ہے، وہ گھر والے کیسے ہیں، وہ لہذا وہ اس کا بیٹا کیسا ہے، ہم نے اس سے رشتے کی بات بھیج دی ہے، تو لہذا اس برائی کرنے والے کو بلایا جاتا ہے۔ اور جس کے دماغ میں سب کی طرف سے برائیاں رہتی ہیں، وہ پھر کسی کی تعریف نہیں کرتا، وہ کسی کی اچھائیاں بیان نہیں کرتا، لہذا اگر وہ ایک دو تعریف کر بھی دے پھر تھوڑی دیر کے اندر برائیوں کے اندر لگ جاتا ہے، ہم نے یہ بھی سنا ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے۔ یہ معاشرہ کیوں نہیں بگڑے گا؟ یہ ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج کیوں نہیں بگڑے گا؟ لہذا ہم اپنی مجلسوں میں صرف برائیوں کو پسند کرتے ہیں۔ ذرا بتلاؤ کہ ہم نے کوئی مجلس ایسی لگائی ہو کہ اس میں صرف ہم اپنے پڑوسیوں کی تعریفیں بیان کریں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کی خاصیتیں بیان کریں گے،
ہم اپنے رشتہ داروں کی اچھائیاں بیان کریں گے۔ کوئی مجلس ایسی لگتی ہے ہماری کہ جس میں ہم صرف یہ کہیں کہ بھائی برائیوں کو اس طرف رکھ دیا جائے، آج ہم صرف سب کی خاصیتوں پر بات کریں گے۔ فلاں آدمی کے اندر یہ خاصیت ہے، فلاں آدمی نمازی ہے، فلاں آدمی حاجی ہے، فلاں آدمی روزوں کی پابندی کرتا ہے، فلاں آدمی اپنے مال سے غریبوں کا حصہ نکالتا ہے، فلاں آدمی کمزوروں کا سہارا ہے، فلاں آدمی اخلاق کا بہت اچھا ہے، فلاں کے گھر میں بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ لہذا ہماری کبھی بھی مجلسیں اس کام کے لیے نہیں لگتی کہ چلو آج بیٹھ کر کے ہم اپنے رشتہ داروں کی تعریف کریں گے۔ لگی ہے کوئی؟ نہیں لگتی۔ برائیوں کے لیے بڑی بڑی گھنٹوں گھنٹوں ہمارے پاس وقت ہے، دوسروں کی کمیاں بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس سینکڑوں وقت ہیں، لیکن کسی کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، تمہارا سماج، تمہاری برادری، تمہارا شہر، تمہارا محلہ ٹھیک ہو جائے، یا مسلمانوں کے اندر سے کمیاں دور ہو جائیں، تو سب سے پہلی چیز میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے تم اپنی خبر لو، سب سے پہلے تم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھو، سب سے پہلے اپنے گھر کی کمیوں کو دیکھو، سب سے پہلے اپنے بچوں کی کمیوں کو دیکھو، سب سے پہلے اپنی اولادوں کی کمیوں کو دیکھو۔ ہاں، کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی بیٹی کے چہرے کو بھی دیکھ لو، کسی نوجوان کی برائیاں بیان کرنے سے پہلے اپنے نوجوان بیٹے کی بھی خبر لے لو۔ ہاں، کسی کے گھر کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کی کمیوں کو بھی تلاش کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کی برائیاں کرتے کرتے اپنے گھر کو بھول جاؤں اور ایک دن وہ آئے کہ میرا گھر ہی سب کی نظروں میں برا بن جائے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنی خبر لو۔ معاشرے کو سدھارنے چلے ہو، محلے سماج کو، سوسائٹی کو تم سدھارنے چلے ہو، یہ سدھار کا طریقہ نہیں کہ ہم دوسروں کی برائیاں بیان کریں، یہ سدھار کا طریقہ نہیں کہ ہماری مجلسوں میں دوسروں کے عیب اچھالے جائیں، سدھار کا یہ طریقہ قرآن کریم نے نہیں سکھایا، بلکہ سدھار کا طریقہ قرآن کریم بتلا رہے کہ پہلے اپنی خبر لو، پہلے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو، پہلے اپنے اندر کی بیماریاں تلاش کرو، پھر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ جب یہ تمہارے اندر کی کمیاں ختم ہوں گی، پھر آپ کسی کو اصلاح کی غرض سے نکلیں گے، پھر کسی کو سمجھانے کی غرض سے نکلیں گے، پھر کسی کو آپ دو بات بتائیں گے، وہ آپ کی بات بھی سنے گا، مانے گا اور عمل کرے گا۔ لیکن اگر خود عمل نہیں ہے اور خود اپنا گریبان ٹھیک نہیں ہے اور خود اپنے اندر ٹھیک نہیں ہے، تو دوسرا نہ تمہاری بات مانے گا بلکہ تمہارا مذاق بھی اڑا سکتا ہے۔ چلے ہو مجھے کہنے کے لیے، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیتے، پہلے اپنے بچوں کی خبر لے لیتے۔ لہذا میرے بھائی، اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ بڑی فکر رہتی ہے مجھے اور آپ کو معاشرے کی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بڑی بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، علماء اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، دعوت کے ساتھی اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، خانقاہ کے ساتھی اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی اللہ کے دیوانے، اللہ کے نیک بندے اپنی اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں۔ خالی علماء نہیں، دعوت کے ساتھی نہیں، خانقاہ کے ساتھی نہیں، بلکہ اور لوگ بھی تمہیں ایسے مل جائیں گے جو اپنی دکانوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی فکر رکھتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹر، انجینئر آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو اپنی دکان اور اپنی ٹھیوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ بہت سارے ماسٹر اور ہمارے اسکولوں کے ہمارے بڑے بھائی ایسے ملیں گے جو اپنے لوگوں کی، اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں کہ اتنی محنتوں کے باوجود بھی ہمارے معاشرے سے کمیاں نکلنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے سماج اور محلے سے برائیاں نکلنے کے لیے تیار نہیں، جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی فکر کی ہے، اپنی فکر نہیں کی ہے۔ معاشرہ ہمارا اور تمہارا ہی تو نام ہے، معاشرہ میرا اور آپ کا ہی تو نام ہے، محلہ میرا اور آپ کا ہی تو نام ہے، محلے میں میں اور آپ رہتے اسی کا نام محلہ، شہر میں میں اور آپ رہتے اسی کا نام شہر۔
امت میں میں اور آپ ہیں، اسی کا نام امت۔ یہ کوئی الگ سے انسان نہیں ہوتے کہ جو میں اور آپ اپنی زبانوں پر رکھتے ہیں، ارے فلاں محلہ بگڑ گیا ہے، فلاں برادری بگڑ گئی ہے، اور فلاں معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ کون ہیں وہ بگڑنے والے؟ میں اور آپ ہی تو ہیں، کوئی اور دوسری مخلوق نہیں ہے، کوئی اور دوسرے زمانے اور دوسرے انسان، ہاں دوسری دنیا کے انسان نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ ہی تو ہیں۔ لہذا میرے بھائی، جب میں اور آپ سے محلہ بنتا ہے تو فکر مجھے اور آپ کو اپنی کرنی ہے، نہ کہ دوسرے کی زیادہ فکر کرنی ہے۔ جب تمام کے تمام اپنی اپنی فکروں میں لگ جائیں گے، اپنی اپنی کمیوں کو دور کرنے میں لگ جائیں گے، تو میرے اور آپ کے آقا اور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معاشرہ خود بخود سدھرتا ہوا چلا جائے گا، ورنہ یہ تمام کی تمام جلسے، مجلسیں، دعوتیں، تنظیمیں، سوسائٹیاں، یہ تمام کی تمام پھر محنتیں بیکار ہیں اگر میں نے اور آپ نے اپنی فکر نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائی، یہ گفتگو کرنے چلا، دوسروں کو برا کہنے سے پہلے اپنے اندر دیکھیں، اور دوسروں کو برا کہنے والے کو میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، من قال ہلک الناس، من قال ہلک الناس فقد اہلکوہم۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جو یہ کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، جو یہ کہے کہ لوگوں کے اندر بربادیاں آ گئی، لوگ تو تمام کے تمام برباد ہو گئے اور لوگوں کے اندر یہ کمیاں چل پڑی ہیں، ارشاد فرمایا کہ لوگ برباد نہیں ہوئے، وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ جو ان لفظوں کو کہتا ہے کہ لوگ برباد ہو گئے، مسلمان برباد ہو گئے، فلاں برادری برباد ہو گئی، فلاں محلہ برباد ہو گیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی برباد نہیں ہوا، یہ خود برباد ہو چکا ہے جو ان لفظوں کو کہہ رہا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرنے چلا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان برباد ہیں، اتنے اتنے گناہ ان کے اندر ہو رہے ہیں، یہ گناہ مسلمان کر رہا ہے، فلاں برادری یہ گناہ کر رہی ہے، ان گناہوں کے اندر فلاں برادری آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کوئی برباد نہیں ہوا، تو خود برباد ہو چکا ہے، تو خود بربادی کی طرف ہے۔ کیونکہ تو اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ تو نے اپنے اندر کی خبر لی ہے، تو نے اپنے گھر کی خبر لی ہے، اپنے خاندان کی خبر لی ہے۔ اگر تو نے اپنی خبر نہیں لی ہے تو یاد رکھنا تو خود بربادی کی طرف ہے۔ لہذا اگر تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہاں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے اندر کوئی کمی نہ ہو، صرف اللہ نے ایسی جماعت انبیاء اور فرشتوں کی بنائی ہے کہ جن کے اندر کوئی کمی نہیں، ورنہ انسان تو کمیوں کا پتلا ہے، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے۔ لہذا آقا فرما رہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ لوگ برباد ہو گئے، مسلمان برباد ہو گئے، انسان برباد ہو گئے، کہا کہ یہ خود ہلاکت کی طرف ہے، یہ خود بربادی کی طرف ہے۔ لہذا کیونکہ اسے دوسروں پر اعتراض کرنا آتا ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اس لیے اعتراض کرنے والا، ہمیشہ دوسروں کو برباد، دوسروں کو برا سمجھنے والا، یہ سمجھ لینا کہ وہ خود برا ہے جو دوسروں کو برا سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی فکر نہیں کی، وہ دوسروں کی فکر زیادہ رکھتا ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے نہیں بلکہ دوسروں کو جھانک کر کے دیکھتا ہے۔ لہذا اسی کے تعلق سے اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اگر ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ جب دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اس کو عمل کے اندر لا رہے ہیں۔ اگر آقا نے ایک حکم دیا اور اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچایا اور لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، تو ہم نے محبوب کی زندگی کو دیکھا کہ ہمیں تو 5 وقت کی نماز کے لیے کہتے ہیں، لیکن محبوب خود 8 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ پاؤں مبارک بھی ورم کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ محبوب کہیں دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ اور اتنا لمبا قیام ہے کہ کبھی کبھی مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں محبوب اس دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گئے ہیں۔ یعنی اگر دوسروں کو نماز کا حکم ہے تو اپنی پابندی اس سے زیادہ ہے، اگر دوسروں کو روزوں کا حکم ہے، ہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم رمضان کے روزے رکھو، لیکن محبوب کو دیکھا کہ مہینے میں کوئی ایسا دن ہوگا ہاں جس میں 2 یا 3 دن کے روزے اللہ کے نبی مسلسل نہ رکھتے ہوں، شعبان کا مہینہ آتا کم از کم مکمل روزے رکھا کرتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ کی مسئلہ آیا اور لوگوں پر خرچ کرنے کا مسئلہ آیا
آیا تو خالی دوسروں کو نہیں بلکہ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا نماز کے لیے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے تکبیر ہو گئی، صحابہ سے کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، اپنے حجرے کے اندر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ معلوم کرتے ہیں یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کر کے چلے گئے اور پھر آ گئے اور آپ نے نماز شروع کر دی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو 7 اشرفیاں میرے حجرے میں رکھی ہوئی ہیں، میرے کمرے میں رکھی ہوئی ہیں، لہذا میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اس حال میں کہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ مال رکھا ہوا، ضرورت سے زیادہ مال رکھا ہوا، میں ان کو ٹھکانے لگا کر کے آیا ہوں، تب آ کر کے میں نماز میں کھڑا ہوا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر نمازوں کا دوسروں کو حکم ہے تو اپنی پابندیاں کیا ہیں؟ اگر روزوں کو دوسروں کو حکم ہے تو اپنی پابندیاں کیا ہیں؟ اگر خرچ کرنے کا دوسروں کو حکم ہے تو اپنی پابندیاں کیا ہیں؟ لہذا اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ دوسروں کو ذرا سوچ سمجھ کر کے نصیحت کیا کرے، پہلے اپنے گریبان کے اندر بھی جھانک کر کے دیکھ لیں، ہاں کسی دوسرے کی کمیاں نکالنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تجھے شرمندہ ہونا پڑے، یہی کمی تیرے اندر پیدا ہو جائے، یہی عیب تیرے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے دوسروں کی اولادوں کو کہنے سے پہلے، دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہاں کہ یہ بھی غور کر لیں کہ میں اور آپ بھی بیٹیوں کے والد ہیں، میں اور آپ بھی بیٹوں کے والد ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو سمجھاتے سمجھاتے اتنے آگے نکل جائیں کہ کل کو ہماری اولاد ہی ہمارے سروں کو جھکا دے، ہماری بیٹیاں ہی ہمارے سروں کو جھکا دیں۔ اس لیے میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنی خبر لے لیا کرو، پہلے اپنے اندر جھانک لیا کرو، پہلے اپنی کمیوں کو دیکھ لیا کرو۔ لہذا میرے اور آپ کے آقا کا حال یہ، اب ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اب ذرا صحابہ کرام کو دیکھیں کہ اپنی فکر کتنی ہے، دوسرے کی فکر نہیں، دوسرے کے لیے دوسروں کی بیٹھکوں میں بیٹھنے کی فکر نہیں، چوپلوں پر جا کر کے دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کی فکر نہیں، بلکہ صحابہ کرام پہلے اپنی فکر لے رہے ہیں کہ آپ نے مشہور وہ چیز نہیں سنی ہاں کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور یہ شور مچا رہے تھے کہ میں تو منافق ہو چکا ہوں، ہاں میرے اندر تو نفاق آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق راستے کے اندر ملے تھے، اے حنظلہ کیا کہتے ہوئے جا رہے ہو، تم کیسے منافق ہو گئے؟ ابو بکر تمہیں نظر نہیں آتا کہ جب ہم اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ہاں ہماری جو نیتیں ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں اور اللہ کا خیال بھی رہتا ہے، محبوب سے محبت بھی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اللہ کے نبی کی خدمت سے اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، اے ابو بکر تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کا خیال دل سے نکل جاتا ہے، محبوب کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے۔ ہاں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے حنظلہ یہ دقت تو مجھے بھی ہے، یہ دشواری تو مجھے بھی ہے، لہذا دونوں کے دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ کیوں لگا تمہیں ایسا؟ کہ آپ کے یہاں تو یہ حالت رہتی ہے، جب باہر چلے جاتے تو یہ حالت رہتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ساعۃ فساعہ، کہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، کبھی اس گھڑی آپ کی یہ حالت ہے، کبھی اس گھڑی آپ کی یہ حالت ہے، لہذا اس چیز سے نہ گھبرایا کرو، لیکن یہ جو فکر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا، یہ بڑی اچھی فکر ہے۔ کیا یہ فکر ہمارے اندر بھی ہے یا صرف میں اور آپ دوسروں کو ہی منافق کہنا جانتے ہیں، یا میں اور آپ دوسروں کو ہی کافر کہنا جانتے ہیں، دوسروں کو ہی جھوٹا اور رشوت خور اور سود خور کہنا ہی جانتے ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے اپنی بھی فکر لی ہے کہ کہیں نفاق کی کمی ہمارے اندر تو نہیں آ گئی؟ آؤ ذرا صحابہ کی حالتیں دیکھو، آؤ ذرا محبوب کے ان دیوانوں کی حالتیں دیکھو۔ او اللہ کے نیک بندوں، حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں، اللہ کے نبی کے رازدار ہیں، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرما رکھا ہے حذیفہ تم جانتے ہو فلاں آدمی منافق ہے، اس کی نمازوں کی طرف مت جانا، اس کے روزے
اور داڑھی اور کرتے کی طرف مت جانا، لہذا یہ آدمی منافق ہے، خود اللہ نے خبر دی ہے کہ فلاں فلاں آدمیوں سے تمہیں بچ کر کے رہنا ہے، ان کے اندر نفاق ہے، وہ صرف ظاہری مسلمان ہیں، اندر سے وہ کافروں کے دوست ہیں۔ اے حذیفہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، تو پھر صحابہ کرام کو ایسی فکر ہوتی تھی کہ جب کسی کا جنازہ لایا جاتا تو صحابہ کرام حضرت حذیفہ کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اس جنازے کی نماز میں حضرت حذیفہ شامل ہیں؟ اگر ہیں تو یہ آدمی منافق نہیں ہے۔ اگر دیکھتے کہ حذیفہ اس جنازے کی نماز میں نہیں ہے تو سمجھ جاتے تھے کہ کہیں یہ آدمی منافق تو نہیں ہے جس کا جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ کو معلوم تھا کون کون منافق ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب، جن کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن وہ بھی کبھی تڑپ تڑپ کر کے اپنے لیے روتے ہوئے اور اپنے دل کی ایک مشقت کو اٹھاتے ہوئے حضرت حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے، اے حذیفہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے بتلاؤ کون کون منافق ہیں، میں یہ نہیں کہتا کون کون غدار ہیں ہمارے بیچ میں، صرف اتنا بتلا دو کہ کہیں عمر کا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے، صرف اتنا بتلا دو کہ عمر تو منافقوں میں نہیں ہے، عمر کا نام تو منافقوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کون کون منافق ہیں، آج تو میرے اور آپ کے پیٹ میں مروڑ اڑ جاتی ہے اگر کسی نے ذرا سا اشارہ کر دیا، ارے تمہارے محلے میں فلاں آدمی بہت بری حرکت کر کے آیا ہے، بہت بری حرکت فلاں فلاں آدمی نے محلے کے اندر کی ہے، تو ہمارے پیٹ کے اندر مروڑ اڑ جاتی ہے۔ اس سے معلوم کرتے ہیں وہ کون ہے، ارے بتلا دیجئے تو میرا دوست نہیں ہے، تو میرا رشتہ دار نہیں ہے، کیا میں تجھ سے کچھ چھپاتا ہوں؟ تو کیوں مجھ سے چھپا رہے؟ بتلا کون ہے وہ آدمی، بتلا کون ہے وہ، کون ہے جس کے اندر یہ کمیاں ہیں۔ جب تک ہمیں ان لوگوں کے ناموں کا معلوم نہ ہو جائے ہمارے پیٹ کی مروڑ ٹھیک نہیں ہوتی، ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس سے یہ معلوم کر لیں اور میرے بھائی کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ صرف دوسروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں سب کے ناموں کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی میں گفتگو کرنے لگا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کیا ارشاد فرما رہے میرا اور آپ کا اللہ، اگر چاہتے ہو کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہمارے محلے کی اصلاح ہو جائے، ہمارے تمام کے تمام شہر کی اور تمام مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے اور پھر تمام انسانوں کی اصلاح ہو جائے، تو میرا اللہ سب سے پہلا جملہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سب کے سب اپنی فکروں میں لگ جائیں، سب کے سب اپنی کمیوں کو دور کرنے میں لگ جائیں، سب کے سب اپنی کمیوں پر نظر ڈال کر کے ان کو ختم کرنے کی فکر میں لگ جائیں، دوسروں کی فکر میں نہ لگیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں، دوسروں کی برائیاں بیان نہ کریں۔ ہاں، اور پھر ساتھ ساتھ میں ارشاد فرما رہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ہاں، اگر تم دیکھو کہ کوئی گناہوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے، لا یضرکم من ضل، میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرما رہے کہ اس کی گمراہی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کی گمراہی، فلاں آدمی فلاں کام کر رہا ہے، فلاں آدمی فلاں کام کر رہا ہے، کہا اللہ کے بندے پہلے اپنی خبر لے، اگر تو ٹھیک ہو گیا تو دوسرے کی گمراہی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، دوسرے کا گناہوں میں ڈوبا ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج میں اور آپ صرف دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، اپنی فکر کا وقت کب آئے گا؟ اپنی اصلاح کا فکر کب وقت آئے گا؟ لہذا اگر کوئی گناہوں کے اندر ڈوب رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرنے لگا، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس کو بھی میرے اور آپ کے مفسرین نے ارشاد فرما دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی گناہوں کے اندر ڈوب رہا ہے ڈوبنے دو، کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم کرنے دو، نہیں، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی اس اللہ کی آیت کے ساتھ ساتھ، محبوب کے حکم کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر کی روایت کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے۔ کیا فرماتے تھے حضرت ابو بکر
صدیق اس آیت کے ضمن میں کہ اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے اور تم کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہو، حالانکہ تمہارے اندر طاقت ہے کہ اس کو ظلم سے روک سکتے ہو، تمہارے اندر طاقت ہے کہ اس کو اس کی حرکت سے دور کر سکتے ہو، اور پھر بھی نہیں کرتے، سمجھتے ہو ارے ظلم اسی پہ تو ہو رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے بیچ میں جانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے پڑی لکڑی لینے کی، ہم کیوں بیچ کے اندر جائیں، ہم کیوں ان کو ظلم کرنے سے روکیں؟ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جو اس تماشے کو دیکھ رہے تھے اللہ سب کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار کر لے گا، سب کو اپنے عذاب کے اندر لپیٹ لے گا۔ کھڑے ہو کر کے اس ظلم کو دیکھ رہے تھے، کھڑے ہو کر کے اس ظالم کے ظلم کا ساتھ دے رہے تھے، کھڑے ہو کر کے تماشا بنے ہوئے تھے، اور آج کے اس دور میں کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو صرف کھڑے ہو کر کے ویڈیو بنا رہے تھے کہ اپنے چینل سے اس کو اپلوڈ کروں گا، بڑے بھی وہ آئیں گے، بڑے لوگ اس کو دیکھیں گے، صرف اسی لیے کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، کسی ڈوبتے ہوئے کا سہارا نہیں بنے، کسی ظالم کو اس کے ظلم سے نہیں روکا۔ لہذا اگر تم ایسا کرتے اور تماشا دیکھ رہے تھے اور تم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تو فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا پھر تمہیں اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا، اللہ کا عذاب تمہیں اپنی پکڑ کے اندر لے لے گا۔ لہذا اسی کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں، اور بھی بہت ساری آیتیں اس کے ضمن میں آتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم اپنی فکر لے کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنی نمازیں پڑھ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کریں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ اب آپ نے محنت کی ہے لیکن پھر بھی آدمی سدھار کی طرف نہیں آتا، پھر بھی سدھار کی طرف نہیں آیا، تو اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری محنت کے بعد بھی اگر کوئی راہ راست پر نہیں آتا تو اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ آپ نے تو اپنا کام کر دیا، آپ کا کوئی بھائی، آپ کی کوئی اولاد ہے، بیٹا ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں، خوب سمجھاتے ہیں، ساری کوششیں کر لی اس کی سمجھانے کی لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ اب باپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، باپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ماں کی کوئی پکڑ نہیں ہے، باپ نے تو جو محنت اس کی طاقت کے اندر تھی اس نے تمام کی تمام کی۔ اب بیٹا اگر سدھار کے اندر نہیں آتا تو اب باپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے باپ کو کہیں کہ تیری اولاد بگڑی ہوئی ہے، ہو سکتا اس نے تم سے زیادہ محنت کر لی ہو سکتا ہے اس کے لیے تم سے زیادہ آنسو بہا لیے ہو سکتا ہے تم سے زیادہ اس کی پٹائی کر چکا ہو، لیکن پھر بھی سدھار کے اندر نہیں۔ یہ تمام کے تمام انسانوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن ان کا بیٹا جب بھی ان کے سامنے اسلام قبول کیا جاتا، اسلام کی بات کی جاتی تو وہ ان کا بیٹا اسلام کو ماننے سے انکار کر دیتا۔ لہذا جب وہ ایمان نہ لایا اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہلاک کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے باپ کی کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ باپ اپنی محنت کر چکا ہے، اولاد پر اپنی جگہ محنت کر چکا ہے، اب باپ کی کوئی پکڑ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دو دوست ہیں، ایک دوست آپ کا گناہوں کے اندر لگا رہتا ہے، آپ اس کو بڑا سمجھاتے لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آتی، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو آپ پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں، آپ کی پر اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ اسی لیے میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تمہیں کوئی نقصان کسی کی گمراہی نہیں پہنچا سکتی۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی محنت کر رہے ہیں، آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لہذا اب کسی کی گمراہی تم مایوس ہو کر کے نہ بیٹھو کہ فلاں آدمی کو میں نے دعوت دی، فلاں آدمی کو میں نے بڑا سمجھایا لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آتی، یہ چیز تمہیں مایوسی کے اندر نہ ڈالیں، کیونکہ اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلی چیز میرے اور آپ کے اللہ نے کہ اگر تم اپنے اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا طریقہ اپنی فکر لو، اپنی خبر لو، اپنے گھروں کی خبر لو۔
لہذا جب تم خود ٹھیک ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ معاشرہ پورا کا پورا سدھرتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ چیز اپنے اندر سے نکال دو کہ ہمیں دوسروں کی تو فکر رہتی ہے اور اپنی کوئی فکر نہیں، اپنی کوئی اصلاح کا اور اللہ کا کوئی خوف نہیں، صرف ہمیں دوسروں کی فکر رہتی ہے، دوسروں کی برائیوں کی بیان کرنے کی فکر رہتی ہے۔ لہذا یہ چیز اپنے اندر سے نکالو۔ اگر چاہتے ہو کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو پہلے اپنے گریبانوں کی فکر کرو، اپنے اندر کی فکر کرو، ورنہ کل قیامت کا میدان ہوگا اور یاد رکھنا ایک انسان کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ لہذا جب اس کو پیش کر دیا جائے گا اور پیش کرنے کے بعد اللہ اس کو جہنم کے انگاروں پر ڈالے گا، اور جب جہنم کے انگاروں پر ڈال دیا جائے گا اس کے پیٹ سے اس کی آنکھ اوجڑیاں نکل کر کے باہر آ جائیں گی۔ جیسے ہی وہ آنکھ اوجڑیاں باہر آئیں گی یہ ان کے چکر کاٹنے لگے گا۔ جس طریقے سے آپ نے گدھوں اور بیلوں کو دیکھا ہوگا کہ پہلے چکیاں چلایا کرتے تھے اور اس چکی کے چاروں طرف گھومے کرتا تھے جس سے ان کے آٹا اور جو بھی وہ چیز پیستے تھے وہ پیس جایا کرتی تھی، اسی طرح اس گناہگار کو لایا جائے گا۔ اس کو جب جہنم کے انگاروں پر ڈالا جائے گا تو اس کے پیٹ کی آنتیں باہر آ جائیں گی، یہ ان آنتوں کا چکر کاٹے گا۔ ہاں لوگ جب اس کو دیکھیں گے ارے یہ کون ہے اس کو اتنے بڑے عذاب کے اندر مبتلا کیا، جب اس کے چہرے پر نظر جائے گی تو دیکھیں گے ارے یہ تو فلاں وہ ہے جو ہمیں نصیحت کیا کرتا تھا، یہ تو وہ ہے جو فلاں اچھی تقریر کیا کرتا تھا، اس کی باتیں ہماری آنکھوں میں آنسو لے آیا کرتی تھی۔ لوگ معلوم کریں گے بھائی تیری باتیں سن کر کے تو ہم سیدھے راستے پر آئے، تجھے کیا ہو گیا؟ بڑی ملاقاتوں میں، بڑے گشتوں میں، بڑی مسجدوں میں، بڑی محفلوں میں تیری باتیں ہوتی تھی، نصیحتیں ہوتی تھی، ہم سنتے تھے، تیرے پیچھے پیچھے رہتے تھے، تجھے دیکھ کر کے ہم لوگوں سے کہتے تھے، ہم اپنی اولادوں کو سمجھتے تھے ہماری اولاد ایسی ہو جائے، ہم اپنی اولادوں کو تیرے ساتھ کر دیا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو ایسے عذاب کے اندر مبتلا ہے کہ ہم خود اپنے عذاب کو بھول گئے ہیں اور تمام کے تمام لوگ تیری طرف متوجہ ہیں۔ تیری نصیحت سن کر کے تو ہم جنت کے اندر آئے اور تیرا حال کیا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، جس کو قرآن بھی کہتا ہے، وہ اپنے لفظوں میں کہے گا لم تقولون ما لا تفعلون، میں دوسروں کو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، میں دوسروں کو تو کہتا تھا لیکن اپنے آپ عمل نہیں کرتا تھا۔ اس لیے دوسروں کو سمجھانے سے پہلے، دوسروں کو بتانے سے پہلے میں اور آپ ذرا پہلے اپنی بھی فکر کر لیں، ذرا میں اور آپ اپنے اندر بھی غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس پکڑ کا سبب بن جائیں، ہم اس پکڑ کے اندر آ جائیں۔ لہذا میرے بھائی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم واقعی میں اپنے محلے کو، واقعی میں ہم اپنے شہر کو اور پوری امت مسلمہ کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سدھار میں آ جائے، تو اس کا سب سے پہلا طریقہ میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرما رہے کہ سب سے پہلے اپنی خبر لو۔ کس کی خبر لو؟ سب سے پہلے اپنی خبر لو، اپنی کمیوں کو دور کرو، اپنے گھروں کی کمیوں کو دور کرو، پھر انشاءاللہ العظیم جب آپ اپنی کمیاں دور کر لیں گے، پھر اگر کسی سے ایک جملہ بھی کہیں گے وہ جملہ آپ کا اس کے دل پر اثر کرے گا، وہ جملہ آپ کا اس کو تمہاری طرف کھینچ کر کے لائے گا۔ آج ایک چیز مجھے اور آپ کو پریشان کرتی ہے کہ ہم تو اسے بھی سمجھا کر کے آئے لیکن سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو اس پر بھی محنت کر کے آئے لیکن اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کریں، کہیں ہمارے اندر تو کمیاں نہیں ہیں، ہم صرف دوسروں کو بتلا رہے، کہیں ہم خود بھی عمل کرتے ہیں اس پر۔ لہذا میرے بھائی اس چیز کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ العظیم یہ ہمارا معاشرہ سدھار کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ اور اپنے مزاج کو اعتراض سے پاک کریں، اپنے مزاج کو دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پاک کریں، ہاں دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے اپنے آپ کو پاک کریں اور اپنی کمیوں کو غور کریں، پھر ان کو ختم کرنے کی فکر کریں۔ یہ جو ہوتا ہے یہ مولوی ایسے کر رہے ہیں، یہ دعوت کے ساتھی ایسے کر رہے ہیں، یہ خانقاہ والے ایسے کر رہے ہیں، یہ داڑھی والا
یہ حاجی ایسے کر رہا ہے، یہ ٹوپی والے ایسے کر رہے ہیں، یہ مزاج ختم کرو، اپنی کمیوں کو ختم کرو، یہ مزاج اپنے دلوں سے نکال دو۔ یہ اعتراض کرنے کا جو مزاج ہے یہ تمہیں ایک نہ ایک دن برباد کر دے گا، اس لیے یہ مزاج اپنا ختم کر دو کہ فلاں کچھ نہیں کر رہے، فلاں بھی کچھ نہیں کر رہے، فلاں غلط کر رہے ہیں، فلاں پوری دنیا غلط کر رہی، کوئی کچھ بھی کر رہا ہو، اس مزاج کو ختم کرو ورنہ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اپنی فکر کرو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اپنا معاشرہ انشاءاللہ اسی طریقے سے ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ مجھے آپ کو ایک بات یہ بتلانی تھی کہ آنے والے پیر میں 26 تاریخ میں پیر آ رہا ہے، اس میں ایک پروگرام